बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड फेज़ ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आपको पता है तालीमी इदारे कोरोना की जो अपकमिंग वेव है एक्सपेक्टेड, उसकी वजह से बंद हो चुके हैं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। और ये थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। मिस मुबशरा गोंदल स्पीकिंग टू यू, और ये इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर। और ये सिर्फ मेरे सेक्शन के लिए नहीं है बल्कि इवन के सेक्शन के लिए भी है, यानी फॉर बोथ इवन एंड ऑड दोनों सेक्शंस इसी को फॉलो करेंगे। और इससे पहले जो अगर दूसरे सेक्शन ने अगर कुछ कम पढ़ा है तो वो हम जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। ये जो अप्रोच है इसको उर्दू में आप सलूकी अंदाज़े फ़िक्र या सलूकियत पसंद, जो इसको मानने वाले हैं उसको सलूकियत पसंद कहते हैं। ये जो अप्रोच है इसका आगाज़ 1930 के राउंड अबाउट ये अमेरिका के अंदर हुआ विद द ओरिजिन ऑफ द बिहेवियरल साइंसेस, यानी जो बिहेवियरल साइंसेस का आगाज़ है उसके साथ ये अप्रोच भी डेवलप होना शुरू हुई। और इनका नुक्ता नज़र क्या है, ये इसके जो हामी हैं यानी सलूकियत पसंद जिनको आप कहते हैं, उनके नज़दीक ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर तहकीक करते वक्त अफराद और उनके ग्रोहों के जो तर्ज अमल है, बिहेवियर है, उसको ये स्टडी करते हैं और उनका नज़रियाती और तजर्बाती असूलों की रोशनी में उनका तज्जिया करते हैं। यानी ये इनका जो फोकस है, दे एग्जामिन द बिहेवियर एक्शंस एंड acts of the individuals rather than the characteristics of institutions such as legislatures, executive and judiciary। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया कि ये इदारों की तंजीम, उनके फ़राइज़, उनकी तश्कील की बजाय ज़्यादातर अफराद और ग्रोहों के तर्ज अमल का जायज़ा लेने पर फोकस करते हैं। इल्म सियासियात का चूँकि सरोकार ज़्यादातर इनके नज़दीक क्या है कि वो सियासी तर्ज अमल से है। शुरू में तो ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई उससे मुराद यही था कि ये इट वाज जस्ट कन्फाइंड टू द वोटिंग, रायदही के हवाले से इसको लिया जाता रहा। लेकिन 1960 के बाद एक नया एस्पेक्ट सामने आया जिसके मुताबिक पॉलिटिकल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को वसअत दी गई और पूरा जो पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर था उस गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को सियासियात के मुताले में जो है वो लाजमी माना गया। अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसको आप सलूकी अंदाज़ फ़िक्र कह लें, बिहेवियरलिस्ट कह लें, ये ज़्यादातर अपने इल्मी अंदाज में सियासियात के असूलों को पेश करना चाहते हैं। अब इसके जो मेथड ऑफ रिसर्च है, यानी क्या ये तरीक़ाकार अपनाते हैं रिसर्च के लिए, उसको अगर आप गौर करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इंसानी जज्बात जो हैं, ख्वाहिशात जो हैं और रुझानात, यानी जितने भी ट्रेंड्स हैं और उन ये जो इंसानी जज्बात और ख्वाहिशात के और ख़ास तौर पे मुहर्रकात, यानी वो क्या अवामल है जो किसी फ़र्द, इंडिविजुअल या इदारे को ख़ास तर्ज अमल अपनाने पर मजबूर करता है, तो ये उन अवामल का भी जायज़ा लेते हैं और उनका तज्जिया करते हैं। उन्होंने जो है साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी भी अपनाया, यानी इल्म सियासियात से भी मदद ली। उनकी पूरी कोशिश रही है कि इल्म सियासियात के तरीके तहकीक को ऐसे आलमाना अंदाज में पेश किया जाए कि ये इल्म तहकीक को तजस्सुस पर मबनी रिजल्ट्स के हिसाब से कम जितनी भी जो दूसरी नेचुरल साइंसेस है उनके हम पल्ला हो जाए। आलमंड और वर्बा ने बुक भी लिखी है सिविक कल्चर के नाम से, और इसको इस मकसद की खातिर उन्होंने नए नए तजर्बात के ज़रिए तहकीक के ऐसे तरीक़ों को फ़रोग़ दिया जो नहायत माहिराना और फ़नी नौइयत के हैं। मसलन वो क्या करते हैं, एक तो वो तरीका कारदूस अपनाते हैं कि एक सैम्पल सर्वे, यानी आप इसको सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि किसी मखसूस ग्रोह का तर्ज अमल मालूम करने के लिए वो उनमें से चंद मुंतखब लोगों पर तहकीक व मुशाहिदा का अमल जो है वो मुर्तकज़ कर देते हैं, जिसे सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में से अगर 100 की क्लास है तो आप की क्लास में हम 10 लोगों का ग्रुप जो है वो चुन लेते हैं और उन पे ऊपर तहकीक करते हैं और उसके बाद जो नताइज निकलेंगे उसको हम जनरलाइज करेंगे पूरी क्लास के ऊपर। ये एक सैम्पलिंग का तरीका है। और आप उनके इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, उनके उसे क्वेश्चनर्स के ज़रिए रिसर्च कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर वेज टू कंडक्ट रिसर्च। अब जो दूसरा तरीकाकार है वो केस स्टडी, यानी इसमें क्या है कि किसी ग्रोह के तर्जुमन का किसी खास एस्पेक्ट के हवाले से उसको स्टडी किया जाता है, यानी उसको आप केस स्टडी कहते हैं।
اور یہ بھی بیہیویئرسٹ کے اندر کافی جو ہے وہ فیمس ہے. اب آتے ہیں کہ یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے سلوکی انداز فکر, اس کو ڈیوڈ ایسٹن نے کس طرح سے ایکسپلین کیا. اس نے کچھ پرنسپلز دی ہیں کس کہ ریسرچ کے حوالے سے جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. وہ ایک تو یہ کہ نمبر 1 ایویڈنس کین بی ٹریسڈ اینڈ پریزنٹڈ ان کمپائلڈ فارم, یعنی جو حقائق اور شواہد ہیں ان کو آپ ایک آرگنائزڈ فارم میں کمپائل کریں گے, یعنی ان کو مرتب کریں گے. ایویڈنس the evidence thus compiled can be examined in the light of political behavior. اب کیا ہوگا کہ جو آپ حقائق اکٹھے کر لیں گے آپ پھر ان کو سیاسی طرز عمل کی روشنی میں اس کو مزید جانچیں گے. Third one is the hypothesis can't be drawn by mere observation of facts and occurrences, but these got to be examined and thoroughly tested. اب یہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے, ایونٹس ہوں گے, ان کے مشاہدے سے ہم صرف اصول اخذ نہیں کر سکتے, بلکہ کیا ہوگا کہ ان کا باقاعدہ مشاہدہ کیا جائے گا اور پھر ان کا تجزیہ کیا جائے گا. Fourth one, freedom of observation from the impact of moral values is essential for the purpose of fact finding. کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہم نے پرنسپلز ڈرا کرنے ہیں ان کے لیے ہمیں مورل ویلیوز کو اور آبزرویشن کو الگ الگ رکھنا ہوگا تاکہ ہمیں انالیسس کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. ففتھ ون از کہ ڈیوڈ ایسٹن صاحب کہتے ہیں کہ before observing the political behavior of individuals, a researcher should have a clear understanding of some existing concepts of political behavior. کیا ہوگا کہ لوگوں کا سیاسی طرز عمل جو ہے اس کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایک ریسرچر کو جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل بیہیویئر کے حوالے سے اویلیبل اور ایگزسٹنگ کانسیپٹس ہوں گے ان کا بھی اسے آئیڈیا ہونا چاہیے, اس کو ان کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کیا پریویلنگ جو ہیں کانسیپٹس تصورات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. While borrowing the techniques and utilizing the concepts of other social sciences, a researcher should be careful enough to present the whole process in an integrated and consistent form. جب آپ دوسری سوشل سائنسز سے استفادہ کریں گے, ٹیکنیکس اپلائی کریں گے اور ٹیکنیکس جو دوسرے میتھڈز آف ریسرچ ہیں ان سے جب آپ ہیلپ لیں گے تو اس وقت ایک ریسرچر کو کیا ہے کہ وہ جو پورا لائے عمل ہے ریسرچ کا اور جتنے بھی وہ ان سے اصول اخذ کرے گا ان کو ایک انٹیگریٹڈ یعنی مضبوط انداز میں پیش کرے کنسسٹنٹ فارم میں, ٹھیک ہے, تاکہ الٹیمیٹلی ریزلٹس اینڈ فیکٹس فائنڈنگ میں آسانی ہو. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف, کنکلوژن سے پہلے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے سلوکیت پسندوں نے جو ایک کیا کہنا چاہیے جو اسکول آف تھاٹ ہمارے سامنے رکھا ہے جو کہ 1930s اور 40s سے پہلے اتنا مقبول عام نہیں تھا, انہوں نے بھی جو ایک ٹریڈیشنل وے آف ریسرچ تھا اس کو ترک کیا اور ماڈرن اصولوں کو اپنایا, لیکن ان پر بھی کرٹک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ماڈریٹ اپروچ کو نہیں اپنایا. انہوں نے بھی کیا کیا کہ فرد کا جو بیہیویئر تھا اس پہ تو فوکس کیا, لیکن اس پہ جو اثر انداز ہونے والے عوامل تھے یعنی وہ جو فیکٹرز جن کا بار بار میں نے آپ کو کلاس میں بھی ذکر کیا ان کو انہوں نے اگنور کیا یا اس پہ کم توجہ دی. دوسری طرف کیا ہوا کہ اداروں کے جو مطالعہ کرنے والے تھے جن کو آپ انسٹیٹیوشنلسٹ کہتے ہیں, جو اداروں کی تنظیم, ان کی تشکیل, ان کے فرائض کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, انہوں نے بھی تجرباتی طریقے تحقیق کو اپنایا. اور جو پہلے تھے بیہیویئرسٹ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حقائق کی ترتیب و تجزیے پر کم توجہ دی, لیکن اگر آپ غور کریں تو کسی بھی نظریے کی تدوین میں ان کے افکار و خیالات سے وہ زیادہ قابل ذکر ان سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہوا. پھر جو بیہیویئرسٹ تھے انہوں نے کیا کیا کہ مسائل کو اجاگر نہیں کیا, یعنی جتنے بھی پرابلمز تھے ریسرچ کے اندر یا اس وقت پریویلنگ سسٹم کے اندر اسپیشلی پولیٹیکل سسٹم کے اندر اس کو اجاگر نہیں کیا, بلکہ ان کا پورا زور جو تھا وہ میتھڈ آف ریسرچ اور ٹیکنیکس کے اوپر تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ موضوعات پر تحقیق کرتے وقت انہوں نے بھی سوشولوجی اور سائیکالوجی سے مدد لی, خاص طور پہ افراد کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ان کا افیلیشن تھی, وابستگی تھی, اس کو جانچنے کے لیے انہوں نے ایک سائیکولوجیکل میتھڈ آف ریسرچ اپنایا. رائے دہی یعنی ووٹنگ
ووٹنگ بیہیویئر اس کو جب جج کیا تو اس کے لیے انہوں نے سوشیولوجی سے پرنسپلز لیے, اور ووٹنگ بیہیویئر واز دا فرسٹ مین کانسیپٹ جس کے اوپر ریسرچ ہونا شروع ہوئی اس طریقے تحقیق کے حوالے سے. بہرحال آج کے دور میں بھی جو یہ سلوکی انداز فکر ہے اس کو کافی اہمیت حاصل ہے, اور نئے موضوعات جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں جن کے اوپر پہلے جو ایک روایتی طریقہ کار تھا اس میں ان پہ ریسرچ نہیں ہوتی تھی. اب وہ جن خاص موضوعات جن پہ اس طریقے تحقیق کے تحت ریسرچ ہو رہی ہے ان میں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, ان کے فنکشنز, کیا عوامل ہے, کیا مینیفیسٹوز ہوتے ہیں, کون سے عوامل ہے جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک خاص آئیڈیالوجی کو اپنانے پہ مجبور کرتے ہیں. پھر پریشر گروپس جو گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں ٹو گین سرٹن اسپیسیفک آبجیکٹیوز, جو لابی اور پروپیگنڈا اور دوسری ٹیکنیکس کے ذریعے گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں. یہ پریشر گروپس, پھر پبلک اوپینین, یعنی کچھ عرصہ پہلے ان کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتی تھی, بہت کم, لیکن آج کل یہ نئے موضوعات جو ہے ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے, اس کے اندر یہ شامل ہے. پھر یہ جو بیہیویئرسٹ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور طریقے تکنیک اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ آف ریسرچ, یعنی سوشل سائنسز کے اندر اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ ریسرچ ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور آگے غور کریں تو ہر مطالعہ کے طریقے کے تحقیق کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک اچھا ریسرچر جو ہے اس کو خاص طور پہ اسی اینگل سے اگر ریسرچ کرنی ہے, افراد کے طرز عمل کا مطالعہ کرنا ہے, تو اسے پولیٹیکل فلسفی کا بھی علم ہونا چاہیے. اس طرح سے وہ مختلف سیاسی فلسفوں کا افراد کے طرز عمل پر رد عمل میں معلوم کر سکتے ہیں. پھر اگر اداروں کا مطالعہ کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی انہیں یہ مطالعہ اس وقت تک کارآمد ثابت نہیں ہوگا, یہ ریسرچ اس وقت تک فروٹفل ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ ریسرچرز کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہوگا. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری تھی. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ سے کلاس میں بھی کہی کہ ایک کامیاب ریسرچر کے لیے کیا ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ اسے لوگوں کی ویلیوز کا پتہ ہو, وہ مطلب اسے حقائق اور اقدار یعنی فیکٹس اینڈ ویلیوز کے بیچ ڈفرینشیٹ کرنا اسے آنا چاہیے. دین ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہوں گی ایک ریسرچر کے لیے, ایک میرے عام تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جنرل ریسرچرز کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ دیر آر ٹو پرابلمس, پرسنل انوالومنٹ اینڈ یور لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ ٹریڈیشنل میتھڈ اپنا رہے ہیں, چاہے آپ ماڈرن اسکول آف تھاٹ کو اپنا رہے ہیں, وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, آپ کو ریسرچ کرتے وقت نیوٹرلٹی کو برقرار رکھنا ہے. آپ کو حقائق و واقعات کا مشاہدہ کرتے وقت اپنی ذاتی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی سیاسی نظام کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پر لازم ہے کہ اس نظام کو اچھی طرح سمجھ کر حقائق بیان کریں. دین پھر آپ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو الگ صورت میں بیان کریں. پھر آپ کو حقائق اور اقدار میں بھی فرق پتہ ہونا چاہیے. اور فار ایگزامپل آپ اپنے ملک کے اندر ہی دیکھ لیں, کسی سیاسی جماعت کے اندر, ملک کے سسٹم کے اندر آپ کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھیں. دین آپ ایک اچھے اور نیوٹرل ریسرچر ثابت ہو سکتے ہیں. تب آپ کے ریسرچ کے ریزلٹس جو ہیں وہ ایک سالڈ اور فروٹفل ہوں گے, جس کی بیس پہ ہم فیوچر کے لیے کوئی لاہ عمل, کوئی حکمت عملی, کوئی پالیسی کے لیے ہم کوئی ایک ریکمنڈیشنز کر سکتے ہیں. سو ریسرچرز کو ایک میری سجیشن ہے کہ کائنڈلی, یہ بار بار میں کہوں گی, موسٹلی ہمارے ملک کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ریسرچ جب کرتے ہیں تو آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند کو بیچ میں لے آتے ہیں. آف کورس ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک ریسرچر کا ٹلٹ ضرور کسی ایک اسکول آف تھاٹ کی طرف ہوتا ہے, بٹ اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھیں اور فار دا ٹائم بینگ اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھیں, تو یقیناً آپ ایک اچھے ریسرچر ثابت ہو سکتے ہیں, اور آپ کی ریسرچ جو ہے وہ بہت فروٹفل ریزلٹس دے سکتی ہے, اور اس کی بیس پہ ہم فیوچر کے لیے بہتر لائے عمل ترتیب دے سکتے ہیں. بہت شکریہ تھرڈ ایئر, اور باقی بھی جو سننے والے ہیں, آف کورس یہ کوئی اتنا ڈیٹیل لیکچر نہیں ہوتا کیونکہ یہ انیشیل لیول پہ فورتھ ایئر تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. تو کیپ آن واچنگ اور فیڈ بیک دیتے رہیں, اور آف کورس اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی, اور جو باقی خامیاں ہیں اس پہ بھی آپ ضرور بتائیں. یو آر موسٹ ویلکم ٹو گیو فیڈ بیک. تھینک یو, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.